السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، صابر شاکر یہاں اسلام آباد میں اور لاہور میں عارف حمید بھٹی کے ساتھ۔ بڑا بھرپور سیاسی دن، آج امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں ٹی او آرز کے لیے، اور جو خبریں ہیں، جو ہماری بڑی سٹوری ہے جس سے ہم آغاز کریں گے پروگرام کا، صابر اب تک کی جو اطلاع ہے اس میں یہ ہے کہ ایک نقطے پر متفق ہے اپوزیشن، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے گھر سے احتساب ہوگا اور نئے جو ایک کمیشن کا اعلان کیا جائے گا، نئی قانون سازی کی جائے گی، اور تقریباً تمام اپوزیشن اس پر متفق ہے، اور جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو استعفے کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، نواز شریف آپ کو آج کچھ تنہا نظر نہیں آئے جو ہم پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ کاف، عوامی مسلم لیگ اور بی این پی عوامی اسرار اللہ زہری صاحب کی، یہ ساری کی ساری جماعتیں متفق ہیں وزیر اعظم کے استعفے پر۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، البتہ قومی وطن پارٹی جو آفتاب احمد خان شیرپا صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی یہ کہتے ہیں کہ پہلے الزام ثابت ہو جائے اس کے بعد استعفیٰ مانگنا۔ لیکن اگر الزام ثابت ہو جائے تو پھر استعفیٰ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بعد کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ پھر وہ عمران خان والی بات ہے۔ وہ کیا بات ہے جس کو وہ کہتے ہیں، میاں صاحب نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال۔ بھٹی صاحب سے ذرا پوچھ لیں، لیکن بھٹی صاحب سے پوچھ لیں، میں تھوڑا سا ٹی او آرز کا بتا دوں ابھی ٹی او آرز بات، کیونکہ بھٹی صاحب یہ نواز شریف صاحب نے تو کہا ہے یہ کیا، یہ مجھ سے استعفیٰ مانگتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے میں نے مال بنایا، کیسے ٹیکس بچایا، کیسے باہر بھیجا، یہ کون ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا پالا کیسے آدمیوں سے پڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب، ایک تو محترم میاں نواز شریف صاحب کو شاید مسور کی دال کا ریٹ نہیں پتا، کسی غریب کے گھر جائے وہ مسور کی دال بھی نہیں آج کل پکا سکتا۔ ہاں، یہ آپ لوگوں کی گستاخی ہے، شیر کو کہتے ہو شکار کیوں کیا، انسانوں کو لوتھڑے کیوں اڑائے، خون خار طریقے سے کھایا کیوں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ اب دیکھیں نا، جس ملک میں پرائم منسٹر تو جواب دہ نہیں ہے، اگر انہوں نے پاناما لیک میں پیسے بھیجے تو کوئی بات نہیں یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان کو اتنے گدھ لوٹ رہے ہیں، جہاں چند سیاستدان اور صحافی بھی لوٹ لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں آپ کو آج ایک گزارش کرتا ہوں، سمیع صاحب، میاں صاحب کو ان کے نادان دوست گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بڑے احسن طریقے سے کام کر سکتے ہیں، سائڈ پر ہو کر انویسٹیگیشن ہو، باعزت ہو تو باہر آ جائے، ورنہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا، شاید میاں صاحب اس رخ پہ جا رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں سیاست اور جمہوریت چلتی رہے، لیکن جمہوریت کو کرپشن کا لیب لگا کے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں صاحب کو جو آپ کے دوست ہیں، آج وہ کیا جڑا جتے وہ نال وہ جو تھے یار، جن کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے جوڑی سلامت رہے، وہ مجھے یاد آ گیا، میں کبھی کبھار جائے نا بقرہ عید پہ تو وہ کہتے ہیں یار جوڑی 5 لاکھ دی ہے، 5 کروڑ دی، تو یہ وہ والی جوڑی تو جو کل آج ٹی وی پہ آئی ہے، یہ تو اربوں روپے کی جوڑی ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے صابر۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، ان کو مولانا ڈیزل کا جو خطاب تھا وہ خواجہ آصف صاحب نے سب سے پہلے دیا تھا، جو اس وقت وزیر دفاع ہیں، اور آج جب وہ یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، ایک نواز شریف صاحب ہیں جن کے اوپر الزام ہے اس بات کا کہ انہوں نے بڑا مال بنایا اور ان کے بچوں نے اس مال سے وہاں پر پراپرٹیز خریدی، جس کا اقرار ان کے بچے کر چکے ہیں، اور دوسرے ان کے ساتھ وہ کھڑے تھے جن کو خود مسلم لیگ نون نے مولانا ڈیزل کہا، ان دونوں نے ہاتھ اپنے اٹھائے اوپر اور انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نعرے لگاتے رہے کہ ہم بنائیں گے نیا پاکستان، اور بیچ میں وہ آوازیں آ رہی تھی کہ جناب اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی سلامت رکھے۔ پروڈیوسر صاحب، کیا وہ شارٹ ہمارے پاس ہے؟ اگر آپ سنوا سکتے ہو، یہ اس میں پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑی کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، ایک بات تو آپ مانیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں سیاسی بصیرت والے پولیٹیشنز ہیں، اور جب اچھا یہ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیاسی بصیرت تو ہے، ذرا وہ آپ کو شارٹ وہ جوڑی والا سنوا دیں، آپ سنوائیں۔ جی صاحب، یہ جوڑی سلامت رکھے، وزیر اعظم نواز شریف صحیح آواز آنی چاہیے۔ اللہ یہ جوڑی سلامت رکھے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اگین آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان سیاسی فہم، سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اور مولانا فضل الرحمان اگر پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری پرائم منسٹر کو کوئی خطرہ نہیں۔
اگر پرائم منسٹر کو فوری کوئی 20, 25, 30% بھی خطرہ ہوتا نا تو مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ نہ ہوتے. آپ ان پہ بہت بڑا الزام لگا. نہیں, الزام نہیں لگا رہا, میں ان کی فہم کی بات کر رہا ہوں, ان کی بصیرت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کو, اور خاص طور پہ پس پردہ جو پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ سمجھتے ہیں وہ. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان اگر کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کرنا ہے, ان ہاؤس چینج لانے کا اگر ارادہ بن جاتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو ٹاسک دیا جائے گا, اور اور پھر اس کے بعد لنک کریں کہ اے این پی بھی اپوز کر رہی ہے پرائم منسٹر کے استعفے کو, اور قومی وطن پارٹی بھی اپوز کر رہی ہے. یہ دونوں کے پی کے کی پارٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کے پی کے میں کوئی ان ہاؤس چینج لانے کا ارادہ بنتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان, اے این پی اور قومی وطن پارٹی, مسلم لیگ نواز, کچھ اور, تو یہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ مولانا فضل الرحمان اپنی جگہ پہ جو پالیٹکس کر رہے ہیں وہ صحیح. اچھا, ایک جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے جس انداز میں, جب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جاتی عمرہ جا سکتے ہیں تو زعیم قادری نے کہا کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے جو یہاں پر رائیونڈ کی طرف آئیں گے. کل نواز شریف صاحب کوئٹہ میں تھے, وہاں پر بلوچستان کے چیف منسٹر بھی تھے ثناء اللہ زہری صاحب, اور وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی اور گفتگو کی. جو لینگویج انہوں نے استعمال کی پرائم منسٹر کی موجودگی میں استعمال کی, پرائم منسٹر صاحب مسکراتے رہے, اس کو انڈورس کرتے رہے. اگر وہ ہمارے پاس اگر شارٹ ہے, اگر ہم دکھا سکیں, میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں. کتے بھونکتے ہیں اور کاروان گزر جاتے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ سنوا دیجئے, میں یہ دوبارہ سننا چاہتا ہوں. کتے بھونکتے ہیں اور کاروان گزر جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے لینگویج سنی, جس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ انتہائی کنفرنٹریشن ہے. اس نوعیت کے جتنے بھی پولیٹیشین جو مشورہ دے رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے پکے دشمن ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. وہ ان کو ایسی جگہ پہ دھکا دینا چاہتے ہیں کہ وہاں سے واپس نہ آ سکیں, کیونکہ جب تک ایسی گفتگو نہیں ہوگی اپوزیشن ذرا غصے میں نہیں آئے گی, اپوزیشن غصے میں نہیں آئے گی, چیلنج نہیں کرے گی, تو ظاہر ہے پرائم منسٹر. اچھا, میں ذرا اس کو تھوڑا سا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ نون لیگ ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ ہم شرافت کی سیاست, اور عمران خان ایک لینگویج ایسی استعمال کرتے ہیں. پرویز رشید صاحب کی پریس کانفرنسز اتنی ہے, خواجہ سعد رفیق نے بھی پرسوں کافی لمبا چوڑا کہا کہ اچھا پھر یہ انوشا رحمان صاحبہ آ گئی, خواتین کے ساتھ زیادتی, یعنی اخلاقیات کا اور مورالٹی کا جو درس وہ کہتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں. اب یہ جب کہا ثناء اللہ زہری صاحب نے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں, تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو میرے لیے بڑا شاکنگ تھا, پرائم منسٹر صاحب کا کیا رسپانس تھا, وہ کیسے اس کو دیکھ رہے تھے اسی تقریب میں. اگر آپ دکھا سکیں وزیر اعظم صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سب چیز کو. اور جس طرح اگر آپ نے کہا کہ ہم جو ہے حکومت نہیں کرنے دیں گے, اگر آپ نے ہمیں حکومت نہیں کرنے دیا, کیا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہم آپ کو حکومت کرنے دیں گے؟ یہ ذرا پرائم منسٹر صاحب کی جو مسکراہٹ ہے, یا جو وہ خوشی سے جسے پھولے نہیں سمایا جاتا, جو کہا جاتا ہے ایک فکرہ, ذرا وہ دوبارہ دکھا دیں گے پرائم منسٹر صاحب کو. طرح اگر آپ نے کہا کہ ہم جو ہے حکومت نہیں کرنے دیں گے, اگر آپ نے ہمیں. یہ پرائم منسٹر صاحب کا رسپانس, الیکٹڈ پرائم منسٹر, جو لینگویج اس جلسے میں استعمال ہوئی, جس طرح سے وہ اس کو اپروو کر رہے تھے, یہ آنے والے دنوں میں سیاست ہماری کس طرف جا رہی ہے؟ اچھا, ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جتنے بھی پرائم منسٹر کے ساتھ سیاسی جماعتیں یا رہنما کھڑے ہوں گے اور ان کے حق میں بولیں گے, وہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے بالکل وہ ان کے ہر دل عزیز گردانے جائیں گے, اور پرائم منسٹر خوش بھی ہوں گے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اپوزیشن کی, وہ سب کا سب ریزائن مانگ رہے ہیں. اور ایسی صورت میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یا پھر ثناء اللہ زہری جو کہ ہیں مسلم لیگ نواز کے, وہ پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں اور وہ ہنسیں نہ اور وہ مسکرائیں نہ, تو یہ بات تو صحیح ہے. دوسرا ایک اور بات کہ آپ نے دیکھا کہ 3-4 روز میں پرائم منسٹر کے اندر بہت زیادہ خود اعتمادی ہے, تو اس کا مطلب ہے ان کو اپنی جو سٹینڈنگ ہے اس پہ کافی یقین ہے, وہ گھبرائے ہوئے لگ نہیں رہے. میں ذرا ساری باتوں کے مسئلے پر بھٹی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں, مجھے اب اجازت دیں. بھٹی صاحب,
جو لینگویج آپ نے بھی دیکھی سنی، جس طرح سے ایک ماحول کو گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپوزیشن تو ماحول کو گرماتی ہے لیکن حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹھنڈا کرتی ہے. لیکن یہ تو جو کنفرنٹریشن ہے کہ ان سے جو بھی جلسے کر رہے ہیں جہاں پر ان سے اپنے بارے میں پاناما لیکس کے حوالے سے اس مال کا جو الزام ہے اس کے حوالے سے تو وہ کوئی بات نہیں کر رہے، ہر جگہ پہ جا کے اعلان کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، ایئرپورٹ بن رہے ہیں، اور پھر جو ان کے ساتھی وہاں پر جو لینگویج استعمال کرتے ہیں، یعنی چاہے کوئی سیاستدان ہے، چاہے کوئی صحافی ہے، سول سوسائٹی ہے، جو بھی بات کر رہی ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں اور پرائم منسٹر اس پہ ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں سمیع صاحب، گزارش ہے، ایک تو مجھے اطلاع ملی ہے، پاسبل ہے کہ وہ غلط ہو، پیمرا نے ان کو نوٹس بھیج دیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کہ آپ نے یہ لفظ غیر پارلیمانی استعمال کی. نہیں، وزیر اعلیٰ کو بھیج نہیں سکتے بھٹی صاحب، وہ ٹی وی چینلز کو بھیج سکتے ہیں پیمرا لاز کے مطابق. میں ایک تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود بھی گئے ہوئے ہیں پرویز رشید صاحب کی خلاف اپلیکیشن لے کے، تو پیمرا نے کہا ہے کہ وہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتے. بھٹی صاحب کا طنز نہیں سمجھ سکے. بھٹی صاحب، جی بھٹی صاحب پلیز آئیے، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں سر. اچھا سوری، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا پھر چھوٹی سی بات شروع ہو گئی. جی جی بھائی میری اطلاع غلط ہو سکتی ہے، میں نے مجھے غیب کا علم تو نہیں آتا. اور دوسری بات، آپ اس جماعت سے اور کیا توقع کرتے ہیں؟ بلی بلی کی آواز میں بولے گی نا، شیر شیر کی آواز میں بولے گا. کیا ایک منتخب صدر کو گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹنے کی بات کس نے کی تھی؟ میں نے کی تھی. او مولوی، او لوہار، یہ باتیں میں نے کی تھی. کیا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے پمفلٹ ہیلی کاپٹر سے کس نے گرائے تھے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، جو میاں ہمارے دوست ہیں، کیا نام ہے آج کل ان کا، صابر اور شاکر، ان کے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے نا، وہاں ایک میڈیا سیل بنا ہے اور ان میں ایک کریکٹر اسیسینیشن کے لیے سوشل میڈیا پر بھی ذمہ داری دی گئی ہے. تو بہرحال ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے. جو میں بتاتا ہوں، نواز شریف صاحب کی جو آپ کو چہرے میں تسلی نظر آ رہی ہے، ایک تو ان کے دوست مودی نے انہیں کہا آپ فکر نہ کریں، میں نے امریکہ کو بیچ میں کانفیڈنس میں لے لیا ہے، آپ کی حکومت نہیں جائے گی. اور دوسرا، موجودہ حکومت کو یہ یقین ہے کہ پاک فوج کسی بھی مارشاءاللہ نہیں لگائے گی. اب وہ یہ لگڑ بگڑ کٹھے ہو کے شیر کو زچ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے شیر اس دفعہ زچ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ان کے کانفیڈنس ہے نا، میں بتا دوں 12 اکتوبر 99 سے 8 دن پہلے میاں صاحب امیر المومنین تھے، یہ خود ہی بم کو ٹانگ ماریں گے. یہ ان کے جو لگڑ بگڑ ہے نا، یہ ان کو بچا نہیں سکیں گے. ان کی لینگویج اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے. شاید ان کے ساتھ ہمارا وہ رابطہ بھی. یہ صابر، جو ٹی او آرز کی آپ بات کر رہے تھے، اگر ہم ٹی او آرز کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر انویسٹیگیشن ہو گئی، اگر یہ ڈیمانڈز مان لی گئی، تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کہیں پر کوئی غلط کام ہوا تو اس سے بندہ بچ سکے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 مہینے کا جو ٹائم دیا ہے، استعفے کی ڈیمانڈ پر یہ متفق نہیں ہے، تو یہ ایک ٹرک کی بتی پیچھے لگانے والی بات ہے، اور گورنمنٹ جو ٹائم گین کرنا چاہتی تھی وہ گورنمنٹ کو مل گیا. نہیں، ایک تو پہلی بات ہو کہ یہ جو ٹی آر ایز اٹ از حکومت کو تو قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ آپس کی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کے چیزیں مانگی گئی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب اس حد تک وہ غیر انسانی سلوک اپنے ساتھ دیکھ سکیں، کیونکہ واقعتاً یہ غیر انسانی سلوک ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر اور اس کی فیملی کے بارے میں کہ سب سے پہلے تو اپنے آمدنی کے ذرائع بتائیں. ٹوٹل 1 منٹ. اچھا، یہ بات اگر لمبی ہے تو میں بریک لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد شروع کر دیں. کتنی دیر ہے؟ کیونکہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیں. بریک لے لیتے ہیں. ناظرین، ہم بریک لے رہی ہے. جو ٹی او آرز ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور نون لیگی جو ذرائع ہیں یا جو ان کے لیڈران ہیں جو میاں صاحب کے نزدیک ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ٹی او آرز کے ساتھ کیا حشر ہوگا، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ایک مکڑے کی طرح تمام کی تمام اپوزیشن کو ایک ایسے جال میں، ایک ایسے ویب میں الجھا دیں گے کہ یہ اسی میں کھو جائیں گے، اور نواز شریف صاحب اس سارے کرائسس سے نکل جائیں گے. یہ سب کچھ آپ کو سنواتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاناما لیکس پر جو پرائم منسٹر صاحب نے سپیچ کی، بار بار سپیچ کی، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر میرے اوپر الزام ثابت ہو جائے تو میں
واپس چلا جاؤں گا. اور پھر چیف جسٹس کو جو خط لکھا اس کی بھی یہ ریزن بیان کی کہ میں نے اپوزیشن کے مطالبے کو تسلیم کر لیا اور میں اس لیے خط لکھ رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان آزادانہ اس کی تحقیقات کروائیں. لیکن جو ان کے ساتھی ہیں ان کی گفتگو سے جو حقیقی عزائم ہے لیگی قیادت کے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے, کچھ اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. کس سے اس سارے چیزوں کو, اس سارے موضوع کو آگے لے جانا چاہتے ہیں نون لیگ. کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اس بات کی ارج ہے, کوئی ڈیزائر ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کروائیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ٹرمز وغیرہ لے کے آئیں اور گفتگو جب شروع ہو تو اسحاق ڈار صاحب انہوں نے خود یہ لفظ استعمال کیے ہیں, اسپائڈرز ویب, مکڑے کی طرح. مکڑے کا وہ جالا جو ہوتا ہے نا اس میں اس طرح سے الجھائیں گے, نقطوں میں اس طرح سے پھنسائیں گے. پھر انہوں نے اپنے وہ نام لے رہے ہیں, جناب وہ خواجہ صاحب ہیں, زاہد احمد صاحب ہیں, اور وہ تو اس طرح پھنسائیں گے اس ساری گفتگو میں کہ یہ بیچارے جو اپوزیشن والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے. یہ بنیادی طور پر دس از ہاؤ مسلم لیگ نون کی قیادت انفیکٹ سوچ یہ رہی ہے. اور یہ جو کمیشن کا ڈرامہ ہے, یہ ٹرک کی بتی پیچھے لگانے کی بات ہے ساری کی ساری. تو اسحاق ڈار صاحب جن کو خود وہ مکڑا کہہ رہے ہیں, نجم سیٹھی صاحب, یہ تو سارے اعتراض وغیرہ تو پھر اس مکڑے کی زد میں آ جائیں گے اب جب یہ گفتگو شروع ہوگی. لیکن بات یہ کہ مسلم لیگ نواز کی تو یہ اسٹریٹجی ہے نا کہ کسی بھی طریقے سے لنگر آن کرتے کرتے معاملات لے جائیں نومبر کے قریب اور نومبر میں آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں اور اس کے بعد پاناما لیکس اور یہ ساری چیزیں خود بخود ہی ٹھپ ہو جائیں گی. نئی قیادت آئے گی, ملٹری لیڈرشپ آئے گی, وہ دیکھے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو وہ تو نجم سیٹھی صاحب تو مسلم لیگ نواز کی جو پلاننگ اور جو اسٹریٹجی ہے وہ بتا رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ وہ غلط نہیں بتا رہے تھے. اور یہ بالکل ٹیبل ٹاکس ہوں گی, اور ٹاکس جب سٹارٹ ہوں گی تو اس میں وہ خواجہ ظہیر کا بھی بتایا, بیرسٹر ظفر اللہ کا بتایا, اشتر اوصاف کا بتایا, اور بھی بہت سے, اکرم شیخ صاحب بھی ہیں, باقی بھی ہیں. اور جو پولیٹیکل کالم جو دانشور ہیں وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے جو ان کے ساتھ بیٹھی ہے, جو آ کے اس کی نیٹی گیٹی نکالیں گے کہ دیکھیں دنیا میں یہ ہوتا ہے اور اس طرح سے کیا جائے. اور یہ استعفے کی جو ڈیمانڈ ہے دیکھیں جی وہ تو سسٹم کولیپس کر یہ چیز. اور دوسرا اصل جو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو ٹی او آرز ہیں, ٹی او آرز میں یہ جو بنایا گیا ہے یہ تو خاص طور پہ نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے ہے. اور ایک ایکٹ انہوں نے کہا ہے کہ بنایا جائے, اور ایکٹ کا نام آپ خود, میں جب نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کیا ہے. پاناما پیپرز انکوائری اینڈ ٹرائل ایکٹ. یہ انکوائری نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا ٹرائل شروع ہو جائے گا اگر اس قانون کے تحت اپوزیشن کی یہ بات مان لی جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کے یہ جو ٹی او آرز ہیں وہ مانے اور یہ قانون بنائے, پاناما پیپرز انکوائری اینڈ ٹرائل ایکٹ 2016 کہ یہ بنائیں جناب. سب سے پہلے تو یہ قانون لے کے آئیں, اور اس قانون کے تحت پھر ان کا ٹرائل شروع ہو. تو ٹرائل آپ کو پتا کس کا شروع ہوتا ہے؟ ٹرائل شروع ہوتا ہے جس پہ فرد جرم عائد ہو جائے. انکوائری نہیں ہے یہ کہ پہلے انکوائری ہو اور اس کے بعد پھر, اور آگے اس کے بعد ٹی او آرز میں کیا کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف اور اس کی فیملی کے بارے میں کہ 1985 سے لے کے 2016 تک جتنی بھی پراپرٹی ہے ان کے نام, یہ تو پھر نہ ہونے والی ٹھیک ہے, میں وہی تو کہہ رہا نا جی, بینیفیشلی, بے نامی, ادروائز باٹ اینڈ سولڈ, خرید و فروخت جتنی بھی ہے نواز شریف اور اس کی فیملی کے 1985 سے 2016 تک یہ جناب لے کے آئے. بھٹی صاحب کی طرف ایک چھوٹی سی بات, اس کے بعد بھٹی صاحب کو میں ساری باتیں بتا دوں, پھر بھٹی صاحب پھر وہ پوچھتے ہیں جناب صابر صاحب میں گھر جا رہا ہوں, آپ آرام سے بات کریں. بھٹی صاحب آپ کو میں بتا دوں, اس کے بعد پھر آپ اچھا چلیں جتنا ابھی بتا دیا اس پہ کمنٹ لے لیں ان کا, نوٹ کرتے جائیں. اچھا بھٹی صاحب ایک میں لکھ رہا ہوں, رجسٹر رکھا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں, رجسٹر رکھا ہے, میں پروگرام کے بعد بات کر لوں گا. نہیں پہلے صابر صاحب کو, نہیں سمی صاحب پلیز, صابر صاحب کو بات پوری کرنے دیں, میں کل بات کر لوں گا. اچھا جی. آمدنی کے ذرائع, جی بھٹی صاحب, آمدنی کے ذرائع میاں صاحب اور ان کی فیملی کے پوچھے جا رہے ہیں اس پیریڈ کو 85 اور 2016 تک. پھر تمام بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھٹی صاحب, اس کے بعد انکم ٹیکس کتنا دیا, اس کے بعد کن کن بینک کے ذریعے یہ رقوم منتقل کی گئیں, کہاں کہاں استعمال ہوئیں, بینکوں کے نام. اس کے بعد یہ ساری جو کافی ہو گیا, پوچھ لوں بھٹی صاحب سے, یہی کافی ہو گیا. آخری ایک چیز, جی جی, اگلی بات جو اصل چیز ہے بھٹی صاحب, جو میاں صاحب کے وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی 2 ATM پکڑی گئی ہیں, علیم خان اور جہانگیر خان ترین, تو اس میں تو میاں صاحب کی ساری ATM پکڑی جائیں گی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب
یہ جو جتنی بھی جائیداد کی خرید و فروخت ہوئی ہے خریدار اور کن کن لوگوں کے ذریعے ہوئی ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تو اس میں تو نہ واشنگٹن والے بچیں گے، نہ یو کے والے بچیں گے، نہ برسلز والے بچیں گے، نہ پھر عرب کنٹریز والے بھٹی صاحب یہ کرائیں گے نواز شریف صاحب 1985 سے تحقیقات ساری جس طرح صابر صاحب نے بتایا؟ صابر صاحب نے اس طرح ٹی او آر مجھے پڑھ کے سنایا ہے جیسے بندہ کہتا ہے میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، جب میں پہلے سال کا تھا تو 1 دن ہوا، پھر 2 دن ہوا، پھر ہفتہ ہوا، پھر مہینہ ہوا، پھر سال ہوا، پھر سال کے 365 دن ہوئے، پھر اتوار میں 22 تھی، 24 کو بدھ تھی، اس طرح مجھے فرما رہے ہیں۔ اچھا ان ٹی آر اوز میں غلط چیز ہے کون سی؟ اگر ان کا دامن صاف ہے، اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو یار میرے خیال میں تو میرا بھی 1980 سے شروع کر دے۔ خانی قسم کے ٹی او آر ہیں۔ نہیں میں تو گزارش کر رہا ہوں نا، آپ نے بتا دیا ہے 31 کو بدھ، 1 کو جمعرات، 2 کو جمعہ، یہ بڑی ڈیٹیل آپ نے ایک اور چیز بھی ہے ٹی او آر میں۔ اچھا میں نجف سیٹھی صاحب کے ساتھ ہوں، اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے ریزائن نہیں دیا تو یہ ٹی آر او مٹی کی ڈھیڑی میں جائیں گے۔ نومبر آنے والا ہے، ان کو یہ یقین ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مزے کا ٹی او آر سن لیں۔ اچھا نہیں تو چھوڑ دے، اللہ کا واسطہ ہے میں بریک میں سن لوں گا۔ ایمان سے مزے کا یار ٹی آر او صبح اخبار میں چھپ جائیں گے نا، سب پڑھ لیں گے، اس میں آپ نئی راکٹ سائنس کون سی دے رہے ہیں؟ اچھا دوسری گزارش ہے، میاں صاحب نے فرمایا کہ میں اگر ثابت ہو گیا تو میں گھر چلے جاؤں گا، تو ایان علی کو ریسٹ کیوں کیا تھا بھائی؟ وہ اس کو بھی گھر بھیج دیتے، پیسے ہی پکڑے گئے تھے نا، منی لانڈرنگ کی تھی نا، وہ کیا کون سی تھی ادھر، وہ کوئی منتیں پڑی تھی ایک اور بھائی، پھر اس کو کیوں آپ نے جیل میں بھیجا؟ بالکل۔ دوسری بات میری گزارش ہے، میں آخری بات جی جی سمی سے میں ایک خواب سنانے لگوں کیونکہ اس کے بعد صابر نے تو مائک دینا نہیں۔ کل رات میں سو رہا تھا، میری طرف ایک چلاک مکار لومڑی آئی آگے بڑھتی ہوئی، اچھا، اور اس نے مجھے کہا مجھے جنگل کے بادشاہ نے نوکری دی ہے، میں آپ کو نوٹس دینے آئی ہوں اور میں اپنی نوکری کا حق ادا کروں گی۔ میں نے لومڑی کو کہا میں نے قصور کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے تیرے قصور کا نہیں پتا، جنگل کے بادشاہ نے مجھے، میں جس چیز اہل نہیں تھا وہ ذمہ مجھے دے دیا ہے۔ وہ اس کے بعد اچانک میری جان کھل گئی، اگر آپ کو کہیں لومڑی نظر آئے تو اسے کہنا خدا کا خوف کر، نہ تیز بھاگ سڑکوں پہ، خاصی ٹریفک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خاصی ٹریفک ہوتی ہے۔ یہ صابر کو پتا کس لومڑی کا کہہ رہا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کون سا مزیدار ٹی او آر بتانے لگے؟ ٹی او آر ہے جناب، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پتہ کیا جائے کہ وزیر اعظم اور ان کی فیملی دسمبر 2000 کے دوران وہ کس ملک میں انہوں نے اسٹے فرمایا اور وہاں پہ وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے، یہ بھی ایک ٹی او آر میں۔ وہ تو سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں تھے اور اسٹیٹ اور اس کے دوران بھٹی صاحب ایک اور چیز، ایک سمی صاحب، اور پھر یہ کہ ٹی او آر میں یہ بھی ہے کہ جتنے بھی تحائف پرائم منسٹر اور ان کی فیملی نے وصول کیے ہیں ان کا بھی بتایا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بتا دیں گے، لیکن میں آپ کو بھٹی صاحب میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ آج اعتزاز صاحب نے جو گفتگو کی، سمی صاحب صرف 30 سیکنڈ کی، سمی صاحب اللہ کا واسطہ ہے، سمی صاحب اللہ کا واسطہ ہے جی 30 سیکنڈ۔ جی ہمارا ایک دوست تھا پولیس میں، وہ سیالے ٹریننگ پہ چلے گیا، وہ ان کی سیالے میں نا پی ٹی پریڈ ہوتی ہے، صبح 5 چکر لگاتے تھے، وہ ایک بھی چکر نہیں لگاتا تھا۔ اس کا جو ٹیچر ایک دن آیا، انہوں نے کہا شاہ صاحب، میاں صاحب تسی بڑے ہڈ حرام ہو، تسی چکر نہیں لاندے، میں کل تو 20 کرتے نے، کل تو 5 دی بجائے 20 چکر لگن گے۔ انہوں نے کہا سر ویری گڈ، تہاڈا آئیڈیا بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے کہا تو لا لے گا؟ انہوں نے کہا سر میں 5 نہیں سی لاندا تے 20 کڑے لاواں گا، تے ٹی آر او کیا جو مرضی بنا لو، ساڈی حکومت اسی کی ماننے ہیں، تانوں عدالتاں ساڈیاں، حکومت ساڈی ہے، جاؤ قسماں نوں کھاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اعتزاز صاحب نے جو بات کہی ہے بڑی ایک امپورٹنٹ ہے، ایک لیگل بات ہے، اور بہت سارے لوگ جو قانون کو سمجھنے والے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک ضرور پہنچے گا۔ ذرا اعتزاز صاحب کی وہ بات سن لیتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا جو 3 ماہ کے اندر وزیر اعظم کے اثاثوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور باقی لوگوں کے فیصلے 1 سال میں کرے گا۔ سب سے پہلی انکوائری وزیر اعظم کی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ بارے ثبوت جہاں تسلیم کر لیا جائے کہ یہ میرا اثاثہ ہے، میری ملکیت ہے، وہاں بارے ثبوت مکمل طور پہ الزام علیہ پر ہوگا۔
بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جو وزیراعظم کے صاحبزادے ہیں وہ انٹرویوز میں اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ جو لندن کے فلیٹس ہیں، جو آف شور کمپنیز ہیں، وہ ہماری ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ ان کے صاحبزادوں کی ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے بار بار کہ میرا اس میں نام شامل نہیں. تو صابر، قانونی طور پر اب جو سارے کا سارا اس بات کا جو ذمہ داری ہے وہ حسین نواز صاحب پر ہے، حسن نواز صاحب پر ہے، وہ یہ بتائیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. پرائم منسٹر صاحب پر ہے کہ وہ اپنا نام اس سے کلیئر کریں. اب کسی اور کو جا کے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ پیسے کس طرح سے آئے، کیا ہوا، خود ان کو کلیئر کرنا، اور اگر وہ کلیئر نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف مقدمہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اور حکومت یہ ٹی او آرز مان لے. ان ٹی او آرز کا مطلب ہے کہ اگر یہ ٹی او آرز مان لیے جائیں تو اس کا مطلب ہے نواز شریف اور ان کی فیملی ملزم ہے، وہ ملزمان کی لسٹ میں شامل ہیں. نواز شریف اور ان کی فیملی جن کے نام پاناما پیپرز میں آئے ہیں. اور اگین وہ بتا رہا ہوں کہ جو نیا قانون بنائیں گے وہ صرف انکوائری کمیشن نہیں ہے، وہ ٹرائل کمیشن ہے، وہ ٹرائل بھی کرے گا بطور ملزمان تصور کرتے ہوئے. اگلی بات، یہ ساری چیزیں ایڈمٹ کر چکے ہیں حسن نواز، حسین نواز اینڈ مریم نواز، ان کے پیپرز بھی آ چکے ہیں ملکیت کے. اب نواز شریف اور ان کی فیملی کو کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ دولت کہاں سے آئی، کیسے گئی، کیا اس دولت پہ انکم ٹیکس ادا ہوا اور کتنا ہوا. اور اگر وہ یہ سارا کچھ ثابت نہیں کر پاتے تو پھر کمیشن کے پاس یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کمیشن یہ آرڈر بھی پاس کرے جو کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوگا کہ وہ ساری بے نامی جائیداد اور وہ ساری واپس لا سکے. تو اس لیے سوال ہی پیدا نہیں. صابر سے ایک سوال پوچھ لوں. جی اچھا صابر صاحب، میں بینگ ایک جرنلسٹ بتائے اس میں کون سی بات غلط ہے؟ وزیر اعظم ہمارے میاں نواز شریف سے نہیں ہے، عمران خان ہے، یہ سارے ایلیگیشن ان پہ لگے ہیں، تو اس ٹی آر او میں کون سی غیر اخلاقی بات ہے؟ اگر ان کے جائز طریقے سے کمائے ہیں اور جائز طریقے سے بھیجے ہیں تو کون سی ٹی آر او میں غلط بات ہے؟ مجھ سے پوچھنا اس پروفیشن میں آیا تھا کیا تھا، اور آج جو ہے بتائے تو میں تو بتا دوں گا. تو مجھے صابر صاحب یہ رہنمائی فرمائے اس میں کون سی غلط بات ہے؟ صابر صاحب آپ کون سی شک درست ہے، ٹی او آر میں کون سی شک غلط ہے جو اتنی پریشانی ہے؟ صابر صاحب یہ سوال بھٹی صاحب کا، آپ بریک پر ہم جائیں، بریک پر آنے کے بعد آپ کو یہ صابر صاحب اس کا جواب دیں گے. اور اس کے علاوہ کراچی کا ذکر کریں گے جہاں ڈاکٹر فاروق ستار کے کوارڈینیٹر زیر حراست انتقال کر گئے، ابھی ان کا جنازہ بھی ہو رہا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی چلتے ہیں جہاں پر آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. ڈاکٹر فاروق ستار جو ایم کے رہنما ہیں، ان کے کوارڈینیٹر جو حراست میں تھے سیکورٹی فورسز کی، ان کا انتقال ہوا. بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دل کا دورہ پڑا جب وہ ہاسپٹل میں لائے گئے تھے، بڑی ان کی طبیعت خراب تھی، اور پھر 25 منٹ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی ہے. ہمارے نمائندے رافع ہمارے ساتھ ہیں وہاں سے، کراچی سے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے، لوگ یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. السلام علیکم رافع. وعلیکم السلام سمیع صاحب. رافع، یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ وہ ینگ تھے بڑے، اور ان کی فیملی کی بھی میں گفتگو سن رہا تھا. کیا سینٹیمنٹ ہے اس وقت کراچی میں؟ ان کی جو موت ہے اس کے حوالے سے لوگ جو کہانی بتائی گئی ہے اس پر یقین کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا وہ کچھ اور بتا رہے ہیں؟ دیکھیں سمیع صاحب، اس وقت ہم نمائش چورنگی پہ موجود ہیں اور یہ وہ شہر کی، اس کو آپ قلب کہہ لیں، یہ اس وقت یہاں پہ ایم کیو ایم کے سینکڑوں کارکنان جن میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں، رہنما ہیں، وہ خاصے اشتعال میں دکھائی دے رہے ہیں، خاصا غم و غصہ ہے ان میں. اور فاروق ستار صاحب جن کے یہ کوارڈینیٹر تھے، آفتاب احمد، تقریباً 10 سال کا یہ ساتھ ہے، اور اب جب فاروق ستار یہاں پر آئے ہیں تو وہ بھی آپ دیدہ تھے، وہ بھی صدمے میں تھے، غم میں نڈھال تھے. آفتاب احمد نے سوگران میں 4 بچے اور ایک بیوہ چھوڑی ہیں، اور فاروق ستار سے جب ہماری بات ہوئی سمیع صاحب تو ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے وثوق سے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ 10 سال سے آفتاب ان کے ساتھ تھا اور وہ کسی بھی جرائم میں ملوث نہیں تھا. یہاں تک کہ فاروق ستار صاحب نے یہ بھی بولا کہ وہ اس کی گارنٹی لیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی بھی جرائم میں ملوث نہیں رہا ہے، اور اچانک ہی اس کو مطلوب کر دیا گیا اور اس کا ریمانڈ لے لیا گیا.
समी साहब, यहाँ पे जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, एमक्यूएम ने कल यौम सोग का ऐलान किया है, लेकिन पहली बार एमक्यूएम ने इस यौम सोग में कारोबार बंद रखने की आवाम से अपील नहीं की है। ताहम एमक्यूएम जो है वो एहतजाज करेगी जगह जगह पर कल, और मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। राफे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनकी जो मौत है उसके बारे में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या बताती है? क्या उनकी बॉडी पर कहीं कोई तशद्दुद के निशानात थे, या वो वैसे ही जैसे बताया गया कि उनको दिल का दौरा हुआ? क्या माजी में भी कोई उनको इस किस्म की तकलीफ थी, कोई ब्लड प्रेशर की? देखिए समी साहब, जो अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है इब्तदाई तौर पर, उसमें तशद्दुद के निशानात बताए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो अस्पताल इंतजामिया है, जो MLO की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि जब आफ्ताब अहमद को अस्पताल मुंतकिल किया गया था तो उनकी हालत तशवीशनाक थी, उनकी सांसें सही तरह से बहाल नहीं थी, और उनके दिल भी सही तरह से काम नहीं कर रहा था, बहुत कम उनके दिल की धड़कनें थी, तो उनको मसनूई सांसें देने की भी कोशिश की गई। 20 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन आफ्ताब अहमद जाबर ना हो सके। जो अस्पताल इंतजामिया वो कहती है कि वो तशवीशनाक हालत में आफ्ताब अहमद को यहाँ पे 7:55 पर लाया गया था, और 8:24 पे अस्पताल ने, इंतजामिया ने, डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी थी। एमक्यूएम रहनुमाओं का ये इल्जाम है, या इसको आप दावा कह लें, उनका ये कहना है कि उनको आफ्ताब अहमद पे तशद्दुद किया गया है, और तशद्दुद करके उनको जो है वो दौराने हिरासत ही जो है वो जाबाज हो गए थे, अस्पताल जाके वो जाबाज नहीं हुए। ये एमक्यूएम का दावा है, और एमक्यूएम का ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफे आपका। सड़ी ये अफसोसनाक बात है, नौजवान आदमी, कोऑर्डिनेटर, और उनकी इस तरह से इंतकाल। अब देखें, जरूरत इस चीज की है कि एक ऐसी शफाफ अंदाज में, जिस तरह हम ये कह रहे हैं ना कि पनामा जो पेपर्स हैं उसकी भी बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इत्तफाकी अभी हो सकता है ये उनको, लेकिन उसकी जो है ना तफ्शीश, इसका जो बेसिकली तहकीकात बहुत आजादाना तौर पर होनी चाहिए। वही बता रहा हूँ कि इसमें कोई शुबा नहीं कि रेंजर्स ऑपरेशन के बाद कराची में बहुत अच्छे हालात हुए, बहुत अमन है, और लोग उसको वेलकम करते हैं, बहुत लोग खुश भी हैं, इकॉनमी वहाँ पे बहुत अच्छी जा रही है, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। लेकिन ये जो हलाकत हुई है, इसमें मेरा ख्याल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसमें अज खुद आएँ, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत में था, रेंजर्स की हिरासत में था वो, और उस हिरासत में उसकी डेथ हुई है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि इसको एक इशू के तौर पे एमक्यूएम लेके आगे बढ़े, आर्मी चीफ को चाहिए वो खुद एक इंक्वायरी तश्कील दें, इंक्वायरी करवाएं, और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे भी फिक्स होती है उसको सजा दी जाए, क्योंकि अगर कोई मुजरिम है, मुलजिम है, तो उसके कानून के मुताबिक ही उसके साथ सलूक करना चाहिए। जो भी मेडिकल रिपोर्ट आए, जो भी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए या इंक्वायरी करवाई जाए, जो आर्मी का एक तरीकाकार है, ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, एक और कराची की बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि आज रात 12 बजे रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात खत्म हो जाएंगे, और चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी तक समरी पर साइन नहीं किए, जिसके तहत अगले 90 दिनों तक के लिए ये इख्तियारात मिल जाएंगे। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या आगे आके 12 बजे तक या उसके बाद ये इख्तियारात रेंजर्स को दोबारा देगी सिंध गवर्नमेंट? अच्छा समी साहब, गुजारिश है, जो अभी आप कह रहे हैं एमक्यूएम के रहनुमा, किसी भी मुलजम का जेर हिरासत हलाक होना अफसोसनाक और तकलीफ दे अमर है। तो साबर साहब तो बहुत ऊपर चले गए। मेरा हर डीजी रेंजर सिंध को चाहिए फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी का हुक्म दे, जो फैक्ट्स है, और लोगों को बताया जाए, क्योंकि हमारे मुहाफिज हैं, उनके एमएज ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि रेंजर को ये बिल्ली चूहे का खेल चलता रहता है, रेंजर को पावर्स मिल जाएंगी, क्योंकि कराची में अमन सिंध हुकूमत के भी फायदे में है। खुदा ना खास्ता फिर 15-20 रोजाना लोग टारगेट किलिंग में मारे जाए तो हुकूमत की नेक नामी तो नहीं ना होगी, बदनामी होगी। थोड़े से नखरे करेंगे, एक दो बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, एंड ऑफ द डे परमिशन मिल जाएगी रेंजर्स को मिल जाएगी परमिशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। अच्छा हरी बात, समी साबर को कह देना लूमड़ी इस्लामाबाद में ही होती है, उसको कोई यार ख्वाबों में ना डराया करे, यार मैं वैसे ही डरता हूँ। ठीक है जी, वो कह रहे हैं, मैं लुमड़ी को कह दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट ये इस वक्त सूरत हाल है। पनामा कमीशन के हवाले से टीओ फाइनल कर लिए हैं अपोजिशन जमातों ने, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि दर हकीकत ये भी, इसमें भी एक चाल हो सकती है, और एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, और शायद कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि इस मामले को अगले चंद महीनों तक चलाया जाए। चंद लोग इस राय का इजहार करते हैं, लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कितना
سچا ہے اور کتنی سنجیدگی سے پاناما کمیشن کے حوالے پاناما پیپرز کے حوالے سے وہ تحقیقات چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا رپورٹر، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔